ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ ہر ایک آنکھ، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا، اے جوانوں عہد سازوں اے شہیدوں تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، پرسدارے کربلا تھے رونق فرش یزاں تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو، تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جانثاروں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، پروردگار عالم آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان تمام شہداء کی روح کو ساتھ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہمیں تو یقیناً ہمارے اسماعیل بھائی نے بہت اچھا نظر عقیدت پیش کیا، لیکن حیرانگی شاید سب اس بات پر ہوتی ہے، خودکش حملے کیے اب بھی مسلمان ہیں یہ، خودکش حملے کیے اب بھی مسلمان ہیں یہ، قتل کے فتوے دیے حافظ قرآن ہیں یہ، جلا کر قرآن بھی صاحب ایمان ہے یہ، بتائے مفتی انسان کے حیوان ہے یہ، بتائے مفتی انسان کے حیوان ہے یہ، گر یہی ہے اسلام میں اوصاف مسلمان ہونا، پھر تو میسر بھی نہیں مسلم تجھے انسان، پھر تو میسر نہیں مسلم تجھے انسان ہونا، صلوات بر محمد و آل محمد۔
चंद मिनट आपके समाखराशी करूँगा। अब मैं गुजारिश करूँगा रंग अली से कि सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आए, क्योंकि ये हमारे शहीद फाउंडेशन के परमानेंट मेंबर हैं, तो इसलिए मौला के हुजूर नजराना अकीदत पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद बार दिगर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1000 सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, एक नहीं दो नहीं त्रै, 1000 सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। और यजीदियत जो कहीं मुंह छुपाए बैठी है, उसे खुदा का खौफ नहीं, उसे डर हुसैन का है। ऐसा बादशाह जो सब तू है जुदा, है ऐसा बादशाह जो सब तू है जुदा, है पाक दिल तका बकर हुसैन दा। मिंबर दी अजमत दी कसम नबी दे दोष तू, सीना दी नोक तई है कितना मुनफरद सफर हुसैन दा। है सा बादशाह जो सब तू है जुदा, है पाक दिल दका बकर हुसैन दा। नबी दे दोष तू सीना दी नोक तई है कितना मुनफरद सफर हुसैन दा। जेड़े वेले यजीद ने मौला सज्जाद नू दरबार दे विच बुलाया, आदा सज्जाद अगर तेरा बाबा जंग न करदा ते अज तेरे बाबे दा सर नोके सीना ते ना होंदा। ए आदा नौज़ बिल्ला सा जित गए, तुसा हार गए हो। जेड़े वेले इसने आख्या कि तुसा हार गए, अजान दी आवाज आंदी, अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने पूरी ऐलान मुतमिन होकर सुनी है। अजान खत्म हुई है, यजीद आता है, सज्जाद कोई जवाब नहीं देता कि हाँ वाह नहीं असा जित गए तुसा हार गए हो। उस सरे मेरे मौला ने जेड़ी गल कीती है, आजान साडी फतह दा हशर तक है तराना। आजान साडी फतह दा हशर तक है तराना। बाहद हुदा ना जोया दस है की दाना। अल्लाह जाकू अजमत देवे कोई कीवे खसे। सजादा दने तू वेख हार गया है, तू वेख हार गया है ते जींदा मर गया है कट के भी बुलंद है सर हुसैन दा।
بننا ہے اس جگ دنیا تے جتھے نہیں عباس عباس پہلا بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا خطیب عالی محمد قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی اس مخصوص مجلس سے خطاب فرمائیں. آپ سے گزارش ہے بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل نعرہ تکبیر. رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. الہی اعمالنا قلیل و حاجاتنا کثیر و انت اعلم و بصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مالک کریم تمام مومنین و مومنات کا تشریف لا کر یہ عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سید الشہداء کی عظمت کا واسطہ، شہیدوں کے سردار کی شان کا واسطہ، ملت کے شہداء کے درجات بلند فرما. افضل الشہداء اکرم الشہداء جناب مولا عباس کی شان کا واسطہ ایران، عراق، پاکستان، افغانستان اور دیگر جہاں جہاں پہ بھی ظلم کے ساتھ ملت کے نوجوانوں پہ، بزرگوں پہ، بچوں پہ ظلم کر کے انہیں شہید کیا گیا، مالک ان کے درجات بلند فرما. ملت کے شہداء کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. انہوں نے اگر اپنے لیے زندگی حاصل کر لی ہے شہادت کا جام نوش کر کے، مالک ان کے خون کے ذریعے ہماری ملت کو دوبارہ زندہ فرما، ہماری قوم کو بیدار فرما، عظمت شہداء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کے بچوں کی کفالت کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں جتنے بھی نوجوان، بزرگان، خواتین ملت کے شہداء کے لیے شہید فاؤنڈیشن کے لیے جتنا بھی ذرہ برابر بھی تعاون کر رہے ہیں، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اقام الحاقمین اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. شہداء کے بچوں کو، ان کی بیوگان کو صبر جمیل عطا فرما. ان بچوں کے بہترین مستقبل مہیا فرما. انہیں ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ان کی تعلیم کا انتظام کرنے والوں کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما. بالخصوص آج کی افطاری میں جتنے بھی مومنین نے حصہ لیا ہے، مالک کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی افطار کا ثواب، مجلس کا ثواب اور جتنی بھی تلاوت کلام پاک کی گئی ہے اس کا ثواب پاکستان، عراق، لبنان، ایران، شام، افغانستان کے شہداء کے ارواح کو ایصال فرما. رب العالمین سید ابو تراب صاحب، سید علی کاظمی صاحب، برادر قمر علی جانی صاحب، سید عدنان نقوی صاحب اور برادر ذکا حسن صاحب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. ان میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما. جن کے والدین موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما. ادارہ شہید فاؤنڈیشن میں جتنے بھی مومنین و مومنات کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ ادارہ جو شہید فاؤنڈیشن کے عنوان سے ہے، اس میں کام کرنے والے قربتاً اللہ اور فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. یہ بجائے اس کے کہ ادارے پہ کوئی بوجھ بنے یا ادارے سے کوئی چیز لیں، الحمدللہ یہ اپنے پاس سے خرچ کر کے یہ شہید فاؤنڈیشن کے لواحقین کا یہ مال بھیج رہے ہیں. مالک کریم ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. التماس ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے بلندی درجات کا سبب میسر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں بلکہ مل کے صلوات بلند پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عظمت شہداء ملت پہ بلندر صلوات پڑھ لیجیے آیت کریمہ بہت شکریہ آیت کریمہ بیان حق پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. اس کی زندگی کو ہم درک نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیا ہے, اس کا رزق کیسا ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے. لا تشعرون, تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ برادر اسماعیل صاحب ظاہراً بیان کر رہے تھے کہ اس طرح کا واقعہ, یہ ایک فرد کا انہوں نے واقعہ بیان کیا, اگر نہ جس گھر میں بھی چلے جائیں میرے محترم ایک فرد کی کمی, اور جب کوئی بھی بے جرم مارا جائے نا تو اس کے لیے واویلا کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. لا يحب اللہ الجار بالسوء الا من ظلم, جو مظلوم مارا جاتا ہے اس پر آپ واویلا کر سکتے ہیں, یہ قرآن خود فرما رہا ہے بار نمبر 6 کی ابتدا. میرے محترم یاد رکھیے, یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں, یہ جو ہم بار بار شہداء کا ذکر کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذکر کے محتاج ہیں. ان کا خون ہی ان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور شہید کی جب موت کا پہلا خون جب زمین پہ پہلا قطرہ گرتا ہے نا تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ ایک قطرہ, اس کا جو پہلا قطرہ گر رہا ہے, باقی اس کے درجات کی بلندی کا کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا کتنے درجات اس کے افضل ہیں. یہ پہلا ایک قطرہ جو زمین پہ گرا وہی اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور وہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کے جرم میں, وہ جو عزاداری سید الشہداء کے جرم میں مارا جائے, کیا خیال ہے آپ ان کی زندگی کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ میں ان کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ ایک واقعہ اور واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ جہاں پہ عام مومن جس کے بارے میں جناب سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, آگاہ ہو جو بھی آل محمد کی محبت میں مار جائے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے. اور شہید کی زندگی کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے, جو مار جائے وہ مغفور ہے. جو محبت آل محمد پہ دنیا سے گیا, فرمایا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے. فرمایا اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باب ہے. میرے محترم یہ تو عام مومن کے لیے ہے, اور جو مومن بھی ہو اور شہید بھی ہو اللہ جانے اس کے درجات کیا ہوں گے, اور ہم اس کے درجات کے بارے میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتے. میں آپ سے گزارش کروں گا, الحمدللہ آپ میں سے اکثر اس بات کی طرف متوجہ ہیں, مزید کوشش کیجئے ان یتیموں کی کفالت کی, ان بیوگان کی کفالت کی. آپ میں سے میں اکثر افراد کو جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پہ ممبر ہیں, باقاعدہ طور پہ ملت کے شہداء کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. وہ مالک کریم ان کی قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور جو آج تک اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے, اس رزق سے جو رزق اللہ کا عطا کرتا ہے, ہمارے ملکیت نہیں ہے, فرمایا اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا, اس میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا. گویا یہ پروردگار عالم کے ہاں ہمارے زکات, ہمارے خمس, ہماری نماز, ہمارے روزے کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. انشاءاللہ آپ شہید فاؤنڈیشن سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں گے. خود تعاون کریں اور
اور اس تعاون کی آگے اپیل کریں. یہی تعاون یہی ملت کی بیداری کا سبب بھی ہے, یہی قوم کی زندگی کا ذریعہ بھی ہے, جو کہ شہید ہو کر وہ قوم کو زندہ کر کے جاتے ہیں. قوم میں مزید بیداریاں. میں اس وقت پاکستان میں تھا, یہ 2012 میں 2013 میں جب کوئٹہ میں ہمارے برادران ہزارہ فیملی کے مومنین کو شہید کیا گیا. ہم چونکہ میرے پاس ایک باقاعدہ طور پہ وہاں پر سیاسی عہدہ بھی تھا, اس عنوان سے ہمیں پورے ضلع میں کام کرنا ہوتا تھا, نکلتے تھے. میرے محترم وہاں پہ ہم چوک میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے ملت کے شہیدوں, ہم تمہاری عظمت کو سلام پیش کرنے آئے ہیں کہ فلاں موقع پہ اسی چوک پہ پولیس نے, انتظامیہ نے ہمیں مجلس کی اور ماتم کی اجازت نہیں دی تھی. آج ہم یہاں کھڑے ہو کر ماتم بھی کر رہے ہیں, مجلس بھی پڑھ رہے ہیں, اور صرف ماتم اور مجلس نہیں پڑھ رہے بلکہ پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. نہ کوئی روڈ کھلا ہوا ہوتا تھا, نہ کوئی دکان کھلی ہوتی تھی. کیا تھا یہ احتجاج تھا کہ وہ لائسنس جو حکومت آپ کو مہیا نہیں کر کے دے سکتی تھی, وہ لائسنس شہداء نے اپنے خون سے لکھ کے آپ کو دے دیا تھا. اور یقین کیجئے میں ممبر پہ دیکھیں روزے کی حالت میں یہ جھوٹ بولنا یا اس میں کوئی بڑائی بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان حقائق کو بیان کر رہا ہوں. آپ یہاں اداروں کے اندر پروگرام کرتے ہیں, وہاں پاکستان میں اور دیگر ممالک میں مشکلات بہت زیادہ ہیں. وہاں روڈ میں نکل کے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں. ہم سب پاکستانی تشریف فرما ہے, حالات مجھ سے بہتر جاتے ہیں, لائسنس دیے جاتے ہیں, لیے جاتے ہیں, محنت ہوتی ہے. 2012 میں ایک قانون بنا کہ کوئی نیا روٹ نہیں بن سکتا, کسی جگہ پہ نیا علم برآمد نہیں ہو سکتا, زجرہ برآمد نہیں ہو سکتی, ماتمی جلوس فلاں گلی میں نہیں جا سکتا. الحمدللہ ممبر کے توسط سے میں ایک طالب علم یہ دعویٰ کر رہا ہوں, اور دیگر علماء بزرگان اور ذاکرین اور ماتمداران حسین, ان کی تو عظمت کو سلام ہے. ان چوکوں پہ, ان گلیوں میں, ان بازاروں میں ہم نے جا کے احتجاج کیا, وہاں پہ لبیک یا حسین کی صدا لگائی کہ جن پہ جانا ناممکن تھا. یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی ان شہداء ملت کے خون کہ جنہوں نے اپنے سرخی سے لکھ کے دے دیا تھا کہ عزاداری سید الشہداء نہ لائسنس کی محتاج ہے, نہ پرمٹ کی محتاج ہے, نہ حکومت کی محتاج ہے, بلکہ یہ لبیک یا حسین کی صدا نہ وقت کی محتاج ہے, نہ جگہ کی محتاج ہے. ہر دن عاشور کا دن ہے, ہر جگہ کربلا بن جاتی ہے. سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو, ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی عظمت کو کہ جن کے بچے تو یتیم ہو گئے لیکن انہوں نے ابدی زندگی اپنے لیے بھی حاصل کر لی, اور حسینیت کے نام انہوں نے وہ پیغام دے دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پرمٹ کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے لائسنس کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم مین روڈ کو بلاک کر دیں, موٹر وے یہ بلاک تھا مکمل طور پہ, آپ نے خبروں میں چیک کیا, ہم وہاں پریکٹیکل طور پہ موجود تھے. تو میرے محترم یہ کیا تھا؟ وہاں پہ ان لوگوں نے بھی یہ صدائے لبیک یا حسین سنی کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یا حسین ہے کیا. ان کے دلوں میں ایک دھڑکن کی طرح صدائے لبیک یا حسین جا رہی تھی. اور یہ بھی ہمارا دعویٰ تھا, ہم نے دو طرح کے دعوے کیے تھے. پہلا دعویٰ تھا کہ حسینیت زندہ باد کہنے کے لیے, مجلس حسین کے لیے, ذکر حسین کے لیے کوئی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی ہمارا دعویٰ تھا کہ شیعہ اس قوم کا نام ہے کہ جو دہشت گرد نہیں ہے. میں ایک پاکستان کی مثال دے سکتا ہوں نا, باقی ممالک تو بہت زیادہ ہے جہاں پہ مومنین پہ ظلم ہوا, لیکن پاکستان میں ہمارا دعویٰ تھا, دعویٰ یہ تھا پورا ملک بند تھا, احتجاج کے لیے پورا ملک بند تھا, لیکن نہ کسی عمارت کو نقصان پہنچا, نہ کوئی گاڑی جلائی گئی, نہ کسی جگہ پہ کوئی درخت جلایا گیا, نہ کاٹا گیا, ذرہ برابر بھی
ملک کا نقصان نہ کر کے بتا دیا کہ یہ ملک شیعہ نے بنایا تھا، اس ملک کی بقا کے ضامن بھی شیعہ نے حیدر قرار ہیں، اس لیے کہ اس ملک کو بنانے والوں کے نام میں محمد بھی شامل ہے، علی بھی شامل ہے، فاطمہ بھی شامل ہے۔ اور جو ملک 14 تاریخ کو بنے اس کو پاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس ملک کو بنانے میں محمد، جس ملک کو بنانے میں علی، جس ملک کو بنانے میں فاطمہ، اور جو ملک 14 تاریخ کو بنے وہ بھلا ملک مٹ کیسے سکتا ہے؟ اس ملک سے بھلا عزاداری ختم ہو کیسے سکتی ہے؟ بس یہی کہوں گا، امام حسین آپ کو مٹانے والے مٹ گئے، بنی امیہ کے نام نہاد ملا مفتی، ان کے بادشاہ، ان کے تخت ٹوٹ گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کے خطیب پڑھ پڑھ کے واصل جہنم ہو گئے، ان کے رائٹر لکھ لکھ کر حسینیت کے خلاف واصل جہنم ہو گئے۔ 70 سال تک ان کے ممبروں سے علی مولا کے خلاف بکواس ہوتے رہے، امام حسین کے خلاف بکواس ہوتے رہے، لیکن حسین اس وقت بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک بھی زندہ باد ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ماشاءاللہ میرے محترم یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ وعدہ ہے پروردگار کا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر پروردگار عالم کا ذکر قائم کرنے کے لیے امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو کیا خیال ہے پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جو وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ملت کے ان شہداء کو کہ جن کے بچے تو یتیم ہو گئے لیکن انہوں نے قوم کو نہ مٹنے دیا، جن کی عورتیں تو بیوہ ہو گئیں لیکن انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو تا قیام قیامت زندہ کر دیا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ملت کے ان شہداء کو کہ جن کے اپنے گھر تو اجڑ گئے، جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہ رہ گیا، جن کے ضعیف والدین دنیا میں بے آسرا رہ گئے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی عید کے دن اپنے بابا کی راہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جن کے بزرگ والدین آج بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی میرا بیٹا نماز عید پڑھ کر اپنی ماں کی قدم بوسی کرنے کے لیے آ رہا ہوگا۔ تیرا اپنا گھر اجڑ گیا لیکن تو نے آباد کر دیا ملت تشیع کو۔ تیری عظمت کو سلام پیش کرنے آئے ہیں یہ مومنین و مومنات۔ اور میرے محترم انہوں نے تو کام کر دیا، اب ہمارا کام ہے ان شہداء کی زندگی کو مزید طولانی کرنا اور ان کی اس محنت کو رائگان نہ جانے دینا۔ یاد رکھیے میرے محترم، یہ شہید جو ہے نا یہ سرپرست بے سرپرست نہیں ہے۔ جن شہداء کے سرپرست کا نام امام حسین علیہ السلام، لفظ سید الشہداء کا معنی آپ جانتے ہیں نا، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار، ٹھیک ہے؟ اور افضل الشہداء جناب عباس ابن علی، اکرم الشہداء جناب عباس ابن علی۔ شہداء میں سے اگر عزتوں میں بزرگ ہیں تو مولا عباس، اگر افضل ہیں تو مولا عباس، اور ان سب پہ اگر سرداری ہے تو جناب حسین ابن علی۔ جن سردار جناب حسین ابن علی ہو، جن شہداء میں حجر ابن عدی ہوں۔ آج میں نے پروگرام یہ تھا کہ میں جناب حجر ابن عدی پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں صاحب کے چند جملے کہہ کر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ دعا بھی قبول ہو جائے، ملت کے شہداء کی بلندی کا ذریعہ بھی بن جائے۔ میرے محترم یاد رکھیے، جن شہداء کی لسٹ میں حجر ابن عدی شامل ہوں، جن شہداء میں میثم تمار شامل ہوں، میں آج بھی جناب علامہ ملک اعجاز صاحب کا وہ جملہ سن رہا تھا، بڑا پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ بازار کوفہ سے جناب حبیب ابن مظاہر نکلے، ہاتھ میں مہندی کی ایک پڑیا تھی، مہندی کی پڑیا، بازار کوفہ سے نکلے، مہندی کی پڑیا تھی۔
سامنے جناب میثم تمار آ گئے. یہ دونوں پیر بھائی ہیں اور ملک صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جناب علی ابن ابی طالب نے راز سے مطلع کیا تھا. کچھ کرامات، کچھ راز، جو کہ امیر المومنین کا وہ مظلومانہ جملہ آپ کو یاد ہے نا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ہائے افسوس کمیل کو لے گئے نا جب جنگل میں جا کے کمیل ابن زیاد نخعی سے، جس کے نام سے دوئے کمیل منسوب ہے، اس سے بیان کرتے ہیں کمیل کاش میرے علم کو برداشت کرنے والا کوئی مل جائے. یا تو امین نہیں ملتے یا ذہین نہیں ملتے. امین ملتے ہیں تو ذہین نہیں ہوتے، ذہین ملتے ہیں تو امین نہیں ہوتے. اگر علی ابن ابی طالب کو ذہین بھی اور امین بھی ملے تو وہ چند افراد تھے. ان افراد میں جناب حجر ابن عدی ہیں، ان افراد میں جناب میثم تمار ہیں، ان افراد میں جناب حبیب ابن مظاہر ہیں. مقدر صلوات پڑھ لیجئے. پروردگار عالم تجھے شہداء کے سید کی عظمت کا واسطہ، سید الشہداء کی شان کا واسطہ، جن مومنہ مائی کا یہ بیٹا ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، مالک کریم اس بچے کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. مریض سیدہ زینب کے بیٹے کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. تجھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں جناب اون محمد کی شان کا واسطہ اس مومنہ کے بچے کو صحت کاملہ طول عمر عطا فرما. ان کے بچے کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجیے. چند افراد ہیں، یہ موضوع میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. صحابہ امیر المومنین اور کس طرح انہیں آپ نے اسرار و رموز عطا کیے. حجر ابن عدی کا کمال کیا تھا، حبیب ابن مظاہر کا کمال کیا تھا، قمیل کا کمال کیا تھا، میثم کا کمال کیا تھا، یہ اسرار کیا عطا کیے امیر المومنین نے، یہ تفصیلاً انشاءاللہ وعدہ ہے کہ جلد از جلد بیان کروں گا. میرے محترم جناب حبیب ابن مظاہر مہندی کی پڑیاں اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے میثم آئے. میثم کہتے ہیں حبیب کیا ہے؟ فرمایا داڑھی کے خصاب کے لیے مہندی لی ہے. اچھا، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب جناب فرزند رسول کی گود میں تمہارا سر ہوگا اور تیرے خون سے تیرے مولا تیری داڑھی کا خصاب کر رہے ہوں گے. یہ اسرار کی بات تھی جو امیر المومنین نے بتائی تھی. اچھا، اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر، ملک صاحب کے بڑے پیارے جملے ہیں، اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں میثم وہ بھی تو وقت یاد کرو. یہ آپس میں ہنسی مذاق کے انداز میں بازار کوفہ میں آ رہے ہیں، گویا داڑھی کو خصاب کرنے کی مہندی لی ہے اور کیا اسرار پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ آ رہے ہیں، اتنے میں جناب میثم تمار کہتے ہیں حبیب تو نے مجھے کہا، حبیب اب جملہ کہتے ہیں، حبیب فرماتے ہیں میثم تو نے مجھے یہ جملہ کہا. وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابن حریث کے سامنے جو گھر کے سامنے جو کھجور ہے اس کے جو تنے ہیں اس کے تیسرے حصے پر جب تمہیں ولایت علی کے جرم میں پھانسی دی جائے گی، جب تمہارے اعضاء کو پہلے کاٹا جائے گا پھر تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی. جناب رشید حجری اتنے میں گزرے، وہ بازار سے پوچھتے ہیں یہاں پہ مجھے حبیب اور میثم کی خوشبو آ رہی ہے. جناب رشید حجری یہ شہداء ہیں کہ جن شہداء کے سرداروں کے نام میں بتا رہا ہوں. رشید حجری سے اس وقت بازار کے ایک دکاندار نے کہا ہاں ابھی وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، عجیب باتیں تھی جو ہماری سمجھ سے بالا تھی. اس وقت جناب رشید حجری فرماتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان دونوں کی عظمت کو، ایک کا جرم ولایت علی ہوگا، دوسرے کا جرم مودت حسین ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہ کوئٹہ کے شہداء ہوں، یہ افغانستان کے شہداء ہوں، یہ پنجاب یا کراچی کے شہداء ہوں، یہ عراق کے شہداء ہوں، ایران کے لبنان کے شہداء ہوں، ان کا جرم کیا تھا؟ جرم فقط اور فقط ولایت اہل بیت اور غم حسین علیہ السلام تھا. لیکن نہ مٹا ہے
نہ مٹے گا. اس لیے میں کہوں گا اے ملت کے شہداء تم کتنے خوش قسمت ہو, تمہاری یاد منائی جا رہی ہے, تمہارے جنازے اٹھائے گئے. اگرچہ 3 دن تمہارے جنازے پڑے رہے, اگر سید الشہداء کے بعد جنازوں کے 3 دن پڑے رہنے کی اگر سنت پوری کی ہے تو شہدائے کوئٹہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سنت پوری کر کے دنیا سے گئے ہیں کوئٹہ والے شہداء, میں ان کے سلام پیش کرتا ہوں, مگر نہ یہ سنت کوئی نہ پوری کر سکا. اگر پوری کی ہے تو 3 دن باقی رہنے کی یہ شہدائے کوئٹہ نے. عزاداروں پھر بھی ہوا کیا, وہ اعزاز کے ساتھ دفن ہوئے, ان کو دفن کرنے والے ہزاروں موجود. میں قربان جاؤں شہداء کے سردار کی مظلومیت پر کہ جن کے دفن کا عجیب معاملہ تھا. عزاداران حسین بنی اسد کے لوگ حیران تھے کہ جب اس وقت فیصلہ نہیں کر رہے تھے کہ کیا کریں. اعضاء کے ذریعے تو پہچان نہیں سکتے, ہر لاش کی پہچان ہوتی ہے سر کے ساتھ. عزاداروں سر تو لاشوں سے جدا ہو گئے تھے. ابھی بنی اسد والے حیران تھے کہ اتنے میں دور سے ایک اڑتی ہوئی خاک نظر آئی. کہا آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے رک جانا, تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کر لینا. عزاداروں یہ خاک پھٹی, اتنے میں کوئی شخص آیا, عجیب حالت تھی جو ناکے سے اتر کے فرماتا ہے ہذا عون, ہذا محمد, ہذا قاسم, ہذا علی الاکبر. عزاداروں دفن کراتا رہا وہ ہستی و شخصیت. عزاداروں ایک ایک دفن کرنے کے بعد اتنے میں وہ ہستی کھڑے ہو گئے ایک لاش پر. اب یہ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ جب اس لاش کے قریب آئے نا یہ شخصیت, اس سے پہلے پہچان نہ سکے یہ کون ہے. اب یہ لاش دفن کرنے سے پہلے اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پہ, اس کی ان ہڈیوں پہ کہ جو سینے اور پشت کی ہڈیاں ایک ہو چکی تھی, ان پہ یہ گر گئی ہستی. یہ لوگ کہتے ہیں بابا عباس کے ذمہ آسان کام تھا, بابا ان کے ذمہ آسان کام تھا, تیرا سجاد درباروں میں رل گیا. عزاداروں ابا بچھائی, ابا پہ اپنے بابا کے ٹکڑے رکھے, قبر میں رکھا, قبر کے تعویذ کو بند کیا, قبر پہ لکھا حال قبر الحسین المظلوم العطشان. یہ پیاسے کی قبر ہے, یہ مظلوم کی قبر ہے, یہ اس کی قبر ہے جو بہنوں کے سامنے مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جزاک اللہ. پروردگار عالم قبلہ صاحب کی ہمشیرہ کو صحت کا اللہ عطا فرمائے, اور تمام مومنین جو بیمار پروردگار عالم ان کو صحت کا اللہ عطا فرمائے. چند ایک گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. حقیقت ہے یہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے, ایک عالم دین کے کچھ جملے میں نے بھی سنے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا. اے میرے ماننے والوں, 3 چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا. پہلی چیز ہے غدیر, دوسری فدق, اور تیسری کا نام ہے عزاداری سید الشہداء. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہیں, یعنی دوسروں سے ہمیں الگ کرنے والی یہی چیزیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے عیش و آرام میں ان چیزوں کو بھول جائیں اور یہ ہم اس چیزوں کو ہم آگے نہ لے کر جا سکیں, لیکن ان کی بقا کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے, اور جب تک اس کی ذات ہے وہ اس وقت تک یہ حفاظت رہے گی ہمیشہ کے لیے. وہ ذات پاک ہے اور یہ پاک ہستیاں ہیں. پروردگار عالم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو شہداء کا سلسلہ ہے پروردگار عالم یہ اب اس سے زیادہ ہم لاشیں نہیں اٹھا سکتے. ہمیں اپنے وارث کی انتظار ہے. پروردگار عالم اس زمانے کے وارث کو جلد از جلد اس دنیا میں بھیج دے تاکہ یہ جو مومنین کی مشکلات ہیں ان میں کمی آ سکے. صلوات پر محمد و آل محمد.
یہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں ہماری اس ملت کے شہداء ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں. یہ کیا جرم تھا ان شہداء کا جو کوئٹہ میں شہید ہوئے یا باقی دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں شہید ہوئے. 3 دن تک جیسے قبلہ نے فرمایا ہے ان کے لاشیں پڑے رہے. اور آپ نے دیکھا وہ جو سردی کا عالم تھا اس وقت, یہ ثابت قدمی ہم نے حسین سے سیکھی, یہ ثابت قدمی ہم نے اہل بیت سے سیکھی ہے. اور وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مستورات بیٹھے ہیں, وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لاشوں کو لے کر. اور یہ حیرانگی کی بات ہے, حیرانگی کی نہیں, ہمارے لیے تو یقین ہے کہ شہداء ہیں اور ان کے لاشوں سے کوئی ایسی بات تک ظاہر نہیں ہوئی جس سے جیسے کہ دنیا کے مرنے والوں کی لاشوں سے ظاہر ہوتی ہے. وہاں سے خوشبو آ رہی تھی, وہاں سے حمد و ثنا پروردگار کی ہو رہی تھی, وہاں سے شہداء کا ذکر ہو رہا تھا. اور وہ کس احترام کے ساتھ یہ دنیا نے منظر دیکھا کہ پروردگار عالم ان شہداء کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. اب وہ تو قربانیاں دے کر اس دنیا سے جا چکے ہیں, شہید ہیں, جیسے قبلہ نے فرمایا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے رزق حاصل کر رہے ہیں. لیکن اب ان کے جو لواحقین پیچھے ہیں ان کے لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور یقیناً یہ مومنین جو ہیں, خاص کر ہمارے ننمار کے جو مومنین ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس میں حصہ لیتے رہیں گے. یہ شہید فاؤنڈیشن کا ایک مختصر سا تعارف میں مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہید فاؤنڈیشن پاکستان میں چند انگشت شمار اداروں میں سے ایک ہے جو اپنے روز تاسیس سے اب تک کے کئی سیڑھیاں طے کر چکا ہے. اور اگر اس ادارے کو خداوند عالم کی نصرت, امام عصر کی تائید, مخلص اور انتھک کارکن, بے لوث خدمت گزار اور آپ مومنین کا عملی تعاون حاصل نہ ہوتا تو یہ ادارہ شاید ہرگز ترقی کی منازل طے نہ کر سکتا. شہید فاؤنڈیشن پاکستان نے آج سے تقریباً 12-14 سال قبل ان حالات میں جنم لیا جب مذہب حق کے متوالیوں کو علی کی محبت کی قیمت اپنی جانوں کی صورت میں قربان کرنی پڑی اور دینا پڑی. اور الحمدللہ یہ عشق علی کا سفر 11 ہجری سے شروع ہوا اور آج کے زمانے تک پھیلا ہوا ہے. لیکن ان قربانیوں نے سوائے عشق علی میں مزید شدت کے اور کچھ کام نہ کیا. یہ اتنی محبت ہے انہیں محمد و آل محمد سے کہ یہ سلسلہ روز قیامت تک جاری و ساری رہے گا. بنیادی مقاصد شہید معاشرے کے قیام کا یہ بیڑا اٹھایا تھا شہید فاؤنڈیشن نے. اس کے اغراض و مقاصد خانوادہ شہداء کی مکمل نگہداشت جس میں ماہانہ مالی تعاون, تعلیم و تربیت اور طبی سہولیات مہیا کرنا. مستقبل کے پروجیکٹ میں ہاؤسنگ سکیم اور سکول بھی شامل ہیں. دعا کریں پروردگار عالم یہ جو مومنین اس سلسلے میں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. اس کے علاوہ یادگار شہداء کو اجاگر کرنے کے لیے تصویری نمائش, ہفتہ وار شہداء اور ہفتہ شہداء اور مختلف پروگرامات, قبروں کی دیکھ بھال اور آثار شہداء کو محفوظ کرنا شامل ہے. اس کے علاوہ فائنانس ادارے کو چلانے کے لیے عطیات کی ضرورت شروع دن سے ہی رہی ہے. اس سلسلے میں ادارے نے ممبرشپ سسٹم اور بک پروجیکٹ اور دوسرے عطیات کا اجرا کیا ہے. اس کے علاوہ اخراجات اور آمدنی کا باقاعدہ آڈٹ ہر سال کیا جاتا ہے. خانوادہ شہداء کی خدمات کے لیے مختلف شعبہ جات بنائے گئے ہیں جن میں شعبہ نگہداشت خانوادہ شہداء, شعبہ تعلیم, شعبہ میڈیکل, شعبہ تبلیغات اور شعبہ نشر و اشاعت, شعبہ فائنانس کا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ادارہ جو ہے ہر مہینے کم از کم 2000 فیملیز کی خدمت کر رہا ہے. پورے پاکستان میں 2000 فیملیز کی خدمت کر رہا ہے اور یہ 2.25 کروڑ روپیہ ماہانہ ان مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے.
یہ آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی اور خوشی ہوگی کہ 2.25 کروڑ روپیہ ماہانہ ان مومنین کی خدمت کی جا رہی ہے، اور بچوں کی تعلیم تربیت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم ان مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ جو سلسلہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ یقین کریں کہ ڈنمارک کے مومنین نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور اس سلسلے میں مومنین نے ممبرشپ بھی لی اور فیملی کو اڈاپٹ بھی کیا، اور جن کے اخراجات آج تک مومنین جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یقین کریں ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کب وہ ہمارا ٹائم آئے اور ہم اپنی ممبرشپ جو ہے وہ ادا کریں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دن آ گیا ہے؟ تو کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے شاہ صاحب یقین کریں کہ یہ فرما رہے تھے کہ زکات صاحب مجھے پتا چلا ہے، اور مجھے کافی دنوں سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شہداء کی میں نے بھی خدمت کرنی ہے، اور انہوں نے بھی اپنا ہدیہ جو ہے شہداء کی خدمت میں پیش کیا۔ پروردگار عالم اس کا صلہ انشاءاللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اس کا صلہ جناب سیدہ کے پاس محفوظ ہے، اور وہ انشاءاللہ یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ان کو ادا کریں گے۔ پروردگار عالم انہیں زیادہ سے زیادہ صحت عطا فرمائے، اور یہ مومنین جو ہے اپنے شہداء کے لواحقین کی خدمت کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں اور دوسری جگہوں پر یہ شہید فاؤنڈیشن جو ہے خدمت کر رہی ہے، اور شہید فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے الہی آمین شہید فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ جو مومنین آپ کے سامنے موجود ہوں گے، ہماری طرف سے ان کو ریکویسٹ کریں، اپیل کریں کہ اگر ان کے علاقوں میں کچھ ایسے مستحقین ہیں جو ہم تک ان کی اطلاع ابھی تک نہیں پہنچی ہے، آپ سے گزارش ہے۔ جی بسم اللہ۔ زکات صاحب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ تمام لوگ، یعنی رات کے اندھیرے میں ان مومنین کی خدمت کرتے ہیں جا کر، پروردگار عالم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ شہید فاؤنڈیشن کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے ان فیملیز کا نام ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے، اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ حتی الامکان ان کو پورا کیا جائے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ان تمام مومنین کے جو خدمات ہیں محمد وآل محمد اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ یہاں پہ آپ کا کیا طریقہ کار چل رہا ہے؟ کس ذریعے سے آپ ممبرشپ کر رہے ہیں، یا کیا طریقہ کار مومنین سے تعاون؟ جی میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج بھی اچھا ہوا قبلہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہم جو ہے وہ یہاں سے وہ مومنین کی خدمت کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہے وہ فیملیز کو اڈاپٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ، خیرات، عطیات، فطرہ جو بھی ہے وہ بھی ہم جو ہے مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں سے میں نے جیسے 15 رمضان کو میں نے اعلان کیا تھا کہ شہداء کے بچوں کے لیے ہم نے کچھ عیدی بھیجنے کا اہتمام کیا ہے، تو وہ 200 کراؤن کی ایک رقم تھی، معمولی سی رقم تھی، اس میں ماشاءاللہ کافی مومنین نے حصہ لیا ہے، اور وہ میں مستورات سے بھی گزارش کروں گا کہ جو رقم ان کے پاس بھی اکٹھی ہوئی ہے وہ جلد از جلد وہ میرے پاس پہنچا دیں تاکہ اس کو ہم جلد از جلد مومنین تک وہ پہنچا سکیں، عید سے پہلے ان بچوں تک پہنچا سکیں اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر ایک بندہ یا ایک مومن جو ہے وہ پوری فیملی کا خرچہ ادا نہیں کر سکتا تو ہم کوشش کریں گے ایک اور مومن جو اسی طرح کا ہے اس کے ساتھ ملا کر ایک مخصوص رقم ہے، 500 کروڑ کی رقم ہے جو منتھلی ہم پے کرتے ہیں، ایک فیملی کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اس میں اگر کچھ مومنین حصہ لینا چاہیں تو پہلے بھی میرے پاس ممبر ہیں اور بھی زیادہ سے زیادہ اس کے ممبر بنے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا، جتنی بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ 100 کروڑ منتھلی دینا چاہتے ہیں، 200 کروڑ منتھلی دینا چاہتے ہیں۔ کراچی سے برادر ہیں جو شہید فاؤنڈیشن کے یعنی اہم ترین مؤسسین میں سے ہیں، جی ان کا آپ سب کی خدمت میں ریکویسٹ یہی ہے کہ برائے کرم
तमाम मोमिनीन जो है वो 100 करोड़ के मेंबरशिप हासिल करेंगे। जी 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 जी। ये आप सबके लिए आसान काम भी होगा और वहाँ पे ये इंतहाई मुफीद तरीक़ाकार होगा। जी 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 बिल्कुल। दूसरा तरीका हमारे ब्रदर हैं सैयद सफ्तर शाह साहब, जी जी आपका तारुफ है, और उनका तरीका भी आपने नालवे की मीटिंग में चेक किया था। उन्होंने डब्बे बनाए हैं और वो डब्बे हर घर में मौजूद हैं। उसमें सदका खैरात और इमाम ज़ामन के पैसे जो भी हैं वो हर बंदा उसमें डालता रहे और महीने के आखिर में अलबत्ता उन्होंने वहाँ पे एक मखसूस रकम की हुई है यूरो में कि इतने यूरो जो है ना वो एक महीने के बाद होंगे। अगर यहाँ पे भी मोमिनीन की ख्वाहिश है तो सफ्तर शाह साहब ने कहा कि हम डब्बे पहुँचाने के लिए तैयार हैं। मैंने वो आर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी वो डब्बे आ जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आप उम्मीद की खिदमत को पेश करेंगे, वो अपने घरों में रखेंगे तो रोजाना उसमें जो कुछ हो सकता है वो याद दिलाने के लिए बेहतरीन चीज है। जी 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 वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मोमिन की खिदमत में पेश करेंगे और इससे इंशाल्लाह मोमिन उससे इस्तेफादा करेंगे और उसमें अपने अहतियात जो है डालेंगे। अब चूंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, इंतहाई मशहूर हूँ तमाम मोमिनीन का और उन मोमिनीन का जिन्होंने किबला साहब ने जो सवाल किया जवाब नहीं दिया जी। जनाब ने पूछा कि आपका चैनल कौन क्या तरीकाकार है, क्या रास्ता है आपका? हाँ जी मैं ठीक है, मैं इसका मुख्तसर सा मैं बता देता हूँ कि हम जो है जो रकम यहाँ से हम इकट्ठी करते हैं वो डायरेक्ट हम कराची में भिजवाते हैं शहीद फाउंडेशन के हाथों में। तो वहां से बाकायदा हर एक मोमन के नाम की रसीद आती है जो कि मोमिनीन की खिदमत में पेश की जाती है। तो इसलिए वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अच्छा कि आपने इसको बता दिया। अब मैं गुजारिश करूंगा परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए। गुजारिश करूंगा कमर अली कियानी से कि एक इमाम ज़माने के ज़ोर इस्तिग़ासा पेश करें शहदा के लिए, तब उसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम होगा और फिर अज़ान होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 9 मिनट है एक तो आप सब मोमिन का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं शहीद फाउंडेशन की जानिब से कि आप इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक भाईज़का ने एक सवाल उठाया था, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सवाल ये उठाया था कि शुहदा को अमीर मोमिनीन को कत्ल क्यों किया जा रहा है, कत्ल क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि वो अपने अंदर दिल में मोहब्बत अहले बैत लेकर बैठे, सिर्फ ये वजह है। अमजद साबरी अभी पिछले दिनों उसका कत्ल हुआ है। बज़ाहिर वो शिया नहीं था, वो उसके आबाओ अजदाद चिश्ती या कोई इस तरह के खानदान थे, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत और टीवी के ऊपर आके सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा पढ़ने की वजह से उसको कत्ल किया। सरकार के हुजूर मुख्तसर वक्त में 2-3 अशआर इस्तिग़ासे के पेश कर सलवात पढ़ दीजिएगा। मेरे मौलाया के मुद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते मेरे मौलाया के मुद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते
وہ شادی کا سہرا سجاتے خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر کلیجے پہ آبید کے چلتے تھے خنجر جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی سکینہ کی تربت بناتے جوانی ظاہری کے در پر کھڑی تھی جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی سکینہ کی تربت بناتے بناتے زبان سے جو کی بات اس نے نبھائی پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے زمانے سے اٹھی ہے اصغر کی بادل خیالوں میں جھولا جھولاتے جھولاتے تھی سویرا کے لب پر صدائے دہائی چلے آؤ بابا چلے آؤ بھائی اٹکتی ہے سینے میں اب میری سانسیں تمہیں دیر ہو جائے آتے زبان سے جو کی بات اس نے نبھائی پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے زمانے سے اٹھی ہے اصغر کی مادر خیالوں میں جھولا جھولاتے جھولاتے جو بہنیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے ہے موجود بیٹے تو سایہ نہیں ہے جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے میرے مولا ستم ظالموں کے اٹھاتے